وقت سحر ہے اٹھو مولا سے لو لگاؤ، وقت سحر ہے اٹھو مولا سے لو لگاؤ، جواد دے رہا ہے انعام جاویدانہ، جواد دے رہا ہے انعام جاویدانہ۔ الحمد لولیہ والصلاة علی نبیہ وعلی آلہ واصحابہ المتأدبین بآدابہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، صدق اللہ مولانا العظیم۔ وقال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ واصحابہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ وسلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ، فإن من جودک الدنیا وضرتها ومن علومک علم اللوح والقلم، مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم۔ قرآن میں ہو غوطہ زن اے مرد مسلمہ، اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردار، یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن۔ حمد صلاۃ کے بعد میم ٹی وی کے عزیز سامعین و ناظرین، تمام تر محاسن و محامد صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ میم ٹی وی کے عزیز سامعین و ناظرین، وقت سحر ٹرانسمیشن کے ساتھ آپ کا میزبان ارشاد رضا القادری حاضر خدمت ہے۔ عزیز سامعین و ناظرین، آج کا ہمارا موضوع سخن فضیلت قرآن پر مبنی ہے۔ یاد رکھیے گا، اللہ تبارک و تعالی نے جس بھی نبی کو جس بھی زمانے میں مبعوث فرمایا تو اس نبی کو اسی زمانے کے حساب سے، اسی زمانے کے مطابق اور موافق معجزہ بھی دیا گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کی ذات مقدسہ کو دیکھ لیجئے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے ید بیضا یعنی کہ اپنے دست مبارک کو، دائیں ہاتھ کو بائیں بغل میں داخل کرتے اور نکالتے تو وہ روشن ہو کر نکلتا۔ اس طریقے سے ید بیضا کے ساتھ جو ہے عصا موسیٰ جو مشہور ہے، یعنی موسیٰ علیہ السلام کو جو عصا تھا، لاٹھی تھی، تو یہ دو مشہور معجزے موسیٰ علیہ السلام کو عطا کیے گئے۔ کیوں؟ وجہ یہ تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کا دور جو تھا، وہ دور جو ہے جادو اور سحر کا دور تھا، اور بڑے بڑے جادوگر، شعبدہ باز جو اپنی جادوگری کے زور پر جو ہے بڑے مشہور و معروف گردانے جاتے تھے، اور اس وقت جو ہے جادوگری جو ہے اپنے عروج پر تھی، اور سحر جو ہے، اور سحر کرنے والے جو ہے ان کا جو ہے طوطی بولتا تھا۔ تو لہذا یوں سمجھ لیجئے کہ وہ دور جو موسیٰ علیہ السلام نے جب اعلان نبوت فرمایا تو وہ دور جو ہے وہ سحر کا تھا، جادوگری کا تھا۔ بڑے بڑے اپنے وقت کے جو ہے زور آور جو ہے جادوگر اس وقت موجود تھے۔ تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمانے کے حساب سے ان کے توڑ کرنے کے لیے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو ید بیضا اور موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عصا کا معجزہ عطا فرمایا۔ اور پھر چشم فلک نے دیکھا کہ جب فرعون نے جو ہے اپنے جو ہے جادوگروں کو موسیٰ علیہ السلام سے مقابلے کے لیے بلایا، تو اس وقت جو ہے موسیٰ علیہ السلام کے مد مقابل جو جادوگر تھے انہوں نے اپنی رسیوں کو جو ہے جب پھینکا تو وہ نظر بندی کی وجہ سے چلتے ہوئے دوڑتے ہوئے سانپ کی نظر مثل لگ رہے تھے، اور جو مجمع میں بیٹھے ہوئے لوگ تھے وہ پھر حیران اور پریشان ہو گئے، اور انہوں نے دیکھا کہ یہاں پر جو ہے وہ رسیاں وہ سانپ بن کر جو ہے چل رہے ہیں۔ تو اس وقت میرے آقا کریم میرے جو ہے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ اپنا عصا ڈال دیجئے۔ تو پھر جو ہے اسی مجمع نے یہ بھی دیکھا
اور ان جادوگروں نے بھی یہ بھی دیکھا کہ تھا وہ عصا لکڑی کا، لیکن جب اس کو جو ہے زمین پر ڈالا گیا تو ایک عظیم اژدہا بن گیا، اور اس اژدہے نے جو ہے ان تمام رسیوں کو جو کہ بظاہر نظر بندی کی وجہ سے جو ہے وہ چلتے پھرتے ہوئے دوڑتے ہوئے سانپ نظر آ رہے تھے، ان تمام کو وہ اژدہا نگل جاتا ہے۔ اس وقت جتنے بھی جادوگر تھے انہوں نے جب دیکھا کہ یہ جادوگری نہیں، کیونکہ جادوگری کے اندر کسی بھی شے کی حقیقت تبدیل نہیں ہوتی، اور یہاں پر عصا جو ہے اژدہا بن گیا، اس کی حقیقت ہی تبدیل ہو گئی، تو وہ سمجھ گئے کہ یہ جادو نہیں ہے، یہ کچھ اور ہی جو ہے شے ہے۔ تو اس وقت وہ فوراً جو ہے سجدے میں گر گئے، اور فوراً ان کے کلمات زبان پر یہ جاری ہو گئے کہ ہم ایمان لائے۔ کس پر ایمان لائے؟ جو موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کا رب ہے۔ تو یہ جو ہے معجزہ تھا اس زمانے کے اعتبار سے موسیٰ علیہ السلام کو جو دیا گیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کا دور چونکہ طب کا دور تھا، بڑے بڑے جو ہے طبیب اس وقت موجود تھے، اس قدر جو ہے یاد رکھیے گا عظیم اور بڑے بڑے جو ہے ماہر طبیب اس وقت جو دور تھے، بالخصوص یونانی طبیب تو مشہور و معروف ہی ہیں۔ تو یاد رکھیے گا کہ یہ وہ طبیب اور طب کا دور تھا، یہاں تک کہ جو ہے جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ بیمار ہوئے، کسی یونانی طبیب عیسائی کو طلب کیا گیا، جب انہوں نے دیکھا ان کے یورین کو، ان کے پیشاب کو، ان کے جو ہے بول کو، کہ انہوں نے کہا کہ یہ وہ شخص ہے جس کا جو ہے سینہ اور جس کا جو ہے دل اللہ کے یاد میں جل کر جو ہے کباب ہو چکا ہے۔ تو اس وقت جو ہے جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس بول کو، اس یورین کو دیکھ کر جو ہے وہ عیسائی طبیب جو ہے وہ ایمان لے آتا ہے۔ ذرا غور کیجئے کہ یہاں پر کیسے کیسے عظیم طبیب تھے جو صرف اور صرف نبض پکڑ کر مرض کی تشخیص کر لیتے تھے، یورین کو دیکھ کر جو ہے مرض کی تشخیص کر لیتے تھے۔ تو وہ طب کا دور تھا، بڑے بڑے حکماء، بڑے بڑے ڈاکٹر، بڑے بڑے طبیب اس وقت موجود تھے۔ اسی زمانے کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے معجزہ عطا فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے، مٹی کی مورت بناتے، اس پہ پھونک مارتے، وہ جو ہے اڑتا ہوا پرند نظر آ جاتا تھا، اڑتا ہوا پرندہ جو ہے نظر آتا تھا۔ اسی طریقے سے جو ہے مادر ذات جو اندھے ہوتے تھے ان کو جو ہے بینا کر دیتے اللہ کی عطا سے، برس والوں پر جو ہے ہاتھ پھیرتے تو ان کے برس کا جو ہے مرض وہ رفع اور دفع ہو جاتا۔ تو اسی زمانے کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے معجزہ عطا فرمایا۔ پھر جب میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا، اور وہ مکے کی سرزمین تھی، عرب کی سرزمین تھی، اس وقت جو ہے شعراء کی فصاحت و بلاغت کا جو ہے یوں سمجھ لیجیے شہرہ تھا، اور اس وقت بڑے بڑے فصیح اور بلیغ جو ہے شاعر جو ہے اپنی فصاحت اور بلاغت کی وجہ سے جو ہے وہ جو ہے آنکھوں پر اور پلکوں پر اٹھائے جاتے تھے۔ انہی شعراء میں ایک لبید بن ربیعہ، جس کو ملک الشعراء بھی کہا جاتا ہے، یعنی شعراء کا بادشاہ اس کو کہا جاتا ہے، لبید بن ربیعہ۔ تو ذرا غور کیجئے کہ اس نے ایک قصیدہ لکھا تھا، اور قصیدہ لکھنے کے بعد اس نے جو ہے کعبۃ اللہ شریف کی دیوار پہ لٹکا دیا تھا، اور یہ وہ 7 قصیدوں میں سے قصیدہ تھا کہ جس کو 7 معلقات کہا جاتا ہے، 7 وہ مشہور قصیدے جن کو جو ہے کعبے کی دیوار پر لٹکا دیا گیا شہرت کی وجہ سے۔ لوگ طواف کرتے اور طواف کرنے کے بعد اس قصیدے کو پڑھتے اور اش اش کر اٹھتے۔ جب قرآن نازل ہوا، اور قرآن کا جب نزول ہوتا ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر، تو چشم فلک نے دیکھا کہ اس وقت کے بڑے بڑے فصحاء بلغاء، بلکہ شعراء کا جو بادشاہ ہے ملک الشعراء لبید بن ربیعہ، جب چند آیتیں قرآن کی نازل ہوئی اس کو کعبے کی دیوار پر چسپاں کر دیا گیا۔ یہی لبید بن ربیعہ جب جو ہے یہ طواف کعبہ کر رہا تھا، اس وقت جب ان آیت قرآنی پر، آیت ربانی پر، وحی الہی پر جب نظر پڑتی ہے، تو اس وقت یہ کہتا ہے کہ ما ھذا کلام البشر، یہ کسی بشر کا کلام نہیں معلوم ہوتا، بلکہ یہ کسی خالق کا کلام معلوم ہوتا ہے۔ تبھی تو سیدی اعلیٰ حضرت کو جو ہے وجد آ جاتا ہے، اور کیا خوب ارشاد فرماتے ہیں، تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے، کوئی جان منہ میں زباں نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں، میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زباں نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیاں ہے جس کا بیاں نہیں۔ تو ذرا غور کیجئے، بڑے بڑے فصحاء، بڑے بڑے بلغاء قرآن مجید فرقان حمید کی فصاحت و بلاغت کے آگے جو ہے وہ ڈھیر ہو گئے۔ اللہ نے الحمد سے لے کر والناس تک یہ قرآن جو اپنے محبوب کی ذات پر اتارا، تو یہاں پر فصحاء بلغاء فصاحت و بلاغت کے ماہر ہونے کے باوجود وہ جو ہے قرآن کی فصاحت و بلاغت کے آگے چاروں شانے
چت ہو جاتے ہیں۔ یہ قرآن مجید فرقان حمید کی جو ہے شان ہے۔ قرآن نے واضح طور پر ارشاد فرما دیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ بلند و بالا کتاب ہے جس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ذرا غور کیجئے کہ سر ورق پر جو ہے پہلے ہی صفحے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اعلان کر دیا، یہ وہ بلند و بالا اور بلند رتبہ کتاب ہے جس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ لیکن آپ ذرا دیگر جو ہے دنیاوی کتب کا جو ہے آپ مقابلہ کیجئے، تقابل کیجئے، اس کا مؤلف ہو جو ہے چاہے محرر ہو، چاہے جو ہے مصنف ہو، چاہے جو ہے مرتب ہو، وہ کتاب کے شروع اور آخر میں جو ہے یہ عبارت لکھتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ کتاب اس فقیر کی لکھی ہوئی ہے، اس کتاب میں اگر کوئی غلطی اگر قارئین میں سے کوئی پائے تو وہ مجھے مطلع کرے، میں اس کا بہت شکر گزار ہوں گا۔ تو دنیاوی جو ہے مؤلفین، مصنفین، محررین جو ہے، مرتبین جو ہے، وہ اس قسم کی بات لکھ کر جو ہے اپنے کمزور ہونے کا، ناتواں ہونے کا، ناقص ہونے کا اعتراف کرتے ہیں کہ میری یہ تحریر جو ہے یہ غلطی سے پر ہو سکتی ہے، اس میں غلطی ہو سکتی ہے، لیکن ذرا قربان جائیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے پہلے ہی صفحے پر یہ بات روز روشن کی طرح جو ہے لکھ دی کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ یہ وہ بلند و بالا کتاب ہے جس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ آئیے اس کی جو ہے ایک مثال آپ سماعت فرما لیجیے۔ 1930 کے اندر ایک ادارہ قائم ہوتا ہے جرمنی کے اندر، میونخ یونیورسٹی کے اندر، اس میں ایک شعبہ قائم کیا گیا کہ قرآن مجید فرقان حمید کی جو ہے پوری دنیا سے نسخے منگوائے جائیں، اور نسخوں کو منگوانے کے بعد ان میں تقابل کمپیریزن کیا جائے اور کسی طریقے سے غلطی تلاشی جائے اور غلطی جو ہے اغلاط کو لکھالا جائے، اس کی نشاندہی کی جائے۔ 40,000 جو ہے نسخے پوری دنیا سے قدیم اور جدید منگوائے گئے، کمیٹی قائم کی گئی، وہ جو ہے کئی مہینے ریسرچ کرنے کے بعد وہ یہ نتیجے پر پہنچتی ہے کہ 40,000 قدیم اور جدید نسخوں کے اندر ہمیں ایک غلطی بھی قرآن مجید فرقان حمید کی نہیں ملی۔ لیکن یہی کمیٹی جب جو ہے انجیل بائبل کی جو ہے تقابل کرتی ہے، یہی کمیٹی، اور جو ہے چند سو نسخوں میں تقابل کیا جاتا ہے، تو اسی کمیٹی کو بائبل انجیل کے اندر 2 لاکھ غلطیاں ملتی ہیں۔ ذرا غور کیجئے، قرآن مجید فرقان حمید کو اللہ نے خود نازل فرمایا اور رب نے فرمایا کہ ہم ہی اس کی جو ہے حفاظت کرنے والے ہیں، اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ یہ وہی قرآن ہے جو الحم سے لے کر والناس تک ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر نازل ہوا۔ اب یاد رکھیے گا، قرآن مجید فرقان حمید کا نزول، قرآن کی جو ابتدائی آیت سماعت فرمائے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ متقین کے لیے سر تپا الحم سے لے کر والناس تک ہدایت ہے تو یہ کتاب ہدایت، یہ قرآن تھی تو کتاب ہدایت، لیکن ذرا غور کیجئے، ہم نے اس سے ہدایت حاصل کرنے کے بجائے ہم نے جو ہے اس کو غلاف کے خول میں ڈال کر ہم نے بلند جگہوں پر اس کو رکھ دیا۔ ہم نے اس کتاب کے ساتھ کیا کھلواڑ کیا؟ سب سے دنیا میں زیادہ پڑھی جانے والی کتاب اور سب سے زیادہ مظلوم کتاب بھی یہی قرآن مجید فرقان حمید ہے۔ ہم نے اس کو گھروں میں برکت کے لیے رکھ دیا، دکانوں میں برکت کے لیے رکھ دیا، ہم نے اپنی بہن اور بیٹیوں کو رخصت کیا تو اس کے سائے تلے صرف اور صرف برکت کے حصول کے لیے کیا۔ ہم جو ہے ایصال ثواب کے لیے فقط قرآن کو پڑھتے ہیں، یا جو ہے دیگر جو ہے تقریبات کے اندر اس قرآن کو پڑھا جاتا ہے۔ تو یاد رکھیے گا، قرآن کا اصل مقصد ہدایت تھا کہ اس کے ذریعے ہدایت جو ہے متقین حاصل کریں، اور مسلمان اہل ایمان اس کتاب کے ذریعے جو ہے وہ اپنے آنے والے زندگی کی راہ، مستقبل کے جو ہے جہد کا تعین کرے۔ لیکن مسلمانوں نے اس کتاب کو جو ہے پسے پشت ڈال دیا۔ تبھی تو ڈاکٹر اقبال نے کیا خوب کہا کہ قرآن میں ہو غوطہ زن اے مرد مسلمان، اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردار، کہ تو کیوں غیر کی کاسل ایسی کر رہا ہے؟ تیرے پاس قرآن موجود ہے، قرآن کی عملی تفسیر احادیث موجود ہے، یہ 2 ثقلین ہمارے پاس موجود ہیں، تو پھر ہمیں اغیار سے افکار اور نظریات کی بھیک مانگنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہمارا دامن خود بھرا ہوا ہے۔ اگر جو ہے ہمارا دامن خالی ہوتا تب تو بات صحیح تھی کہ ہم اغیار سے نظریات اور افکار کی بھیک مانگے، لیکن ہمارا دامن خود بھرا ہوا ہے، ان کے پاس بھی کچھ بھی ہے تو وہ ہم سے ہی لیا ہوا ہے، وہ چمن اسلام کے ہی خوشہ چین ہیں۔ تو لہذا جو ہے ہمیں جو ہے
پھر قرآن کی طرف پلٹنا ہوگا، ہمیں دوبارہ جو ہے قرآن کی طرف آنا ہوگا، اور پھر جو ہے یہی وہ قرآن جس کے بارے میں جو ہے ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا کہ نظریات ہمارے پاس موجود ہیں، اغیار کے افکار و تخیل کی گدائی، کیا تجھ کو نہیں اپنی خودی تک بھی رسائی، تو اپنے آپ کو نہیں پہچانتا کہ تیری شان کیا ہے؟ تیرے پاس قرآن موجود ہے، تیرے پاس قرآن کی عملی تفسیر حدیث موجود ہے۔ جب تک یہ قرآن اور حدیث ہمارے پاس موجود ہیں، میرے آقا کا فرمان ہے کہ اس کو جب تک میری امت سینے سے لگائے رکھے گی کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگی۔ یہی وہ قرآن ہے کہ جس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے ارشاد فرمایا، یہی وہ قرآن ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک قوم کو اس کے ذریعے رفعت عطا فرماتا ہے اور دوسری قوم کو جو ہے ذلت عطا فرماتا ہے۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ جو قوم قرآن کو مشعل راہ، قائد، مقتدی اور پیشوا بناتی ہے اور اپنی زندگی کو جو ہے قرآن کے احکام کے مطابق استوار کرتی ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس قرآن کے صدقے اس قوم کو رفعت عطا فرماتا ہے، عروج، وہ بام عروج پاتی ہے۔ اور جو قومیں جو ہیں قرآن کو پشے پشت ڈال دیتی ہے، تو پھر جو ہے یاد رکھیے گا، آپ نے دیکھا کہ مسلمانوں کا آج کیا حال ہے۔ آج 2.25 ارب مسلمان ہونے کے باوجود کو بھی ہم نے جو ہے قرآن کو جو ہے ترک کر دیا، اور قرآن کو ترک کرنے کی بنا پر آج ہم جو ہے پوری دنیا کے اندر ذلت اور رسوائی کا شکار ہیں۔ ذلت اور رسوائی ہمارا مقدر کر دی گئی ہے، تو لہذا جو ہے ہم تارک قرآن بن کر جو ہے یہ ذلت اور رسوائی کو اپنے مقدر میں لکھوا بیٹھے ہیں۔ تو قرآن مجید فرقان حمید یہ وہ لادوال کتاب ہے جس کے بارے میں میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اس کو پڑھنے پر کتنا ثواب ہے، اور جو پڑھاتا ہے اس کو لیے کیا ثواب ہے، کہ آقا فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہتر وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور پھر قرآن دوسروں کو سکھائے۔ سیکھنا بہتری کا جو بشارت ہے اور بہتری کا جو لقب ہے، خیرکم کی یوں سمجھ لیا مجدہ اسی کو ملے گا جو قرآن کو سیکھے بھی اور سیکھنے کے بعد دوسروں کو سکھائے بھی، کیونکہ میرے آقا نے یہ ارشاد فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، فقط سیکھنا ہی کافی نہیں ہے، سیکھنے کے بعد اس کو سکھانے والا تم امت میں سے مسلمانوں میں سب سے بہتر ہے، سب سے جو ہے خیر ہے، تو یہ اسی کے لیے ہے۔ پھر قرآن کو الفاظ پڑھ کر جو ہے نادرے کی صورت میں جو پڑھتا ہے، ہر حرف کے بدلے میں 10 نیکیاں پاتا ہے۔ قرآن کو حفظ کر لیتا ہے تو اس کی شان کیا ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں قرآن کو جس نے سینے میں محفوظ کر لیا حافظ قرآن بن گیا، تو اس کی شان یہ ہے کہ قیامت کے دن اپنے ان 10 گھر والوں کی وہ شفاعت اور سفارش کرے گا جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی۔ یہ ہے حافظ قرآن کی شان۔ اور جو پھر قرآن کے لفظ کو سمجھتے ہیں، ان کے معنی کو سمجھتے ہیں، ان کے معنی کو پھر عملی جامہ پہناتے ہیں، جن کو علماء دین کہا جاتا ہے، ان کی شان کیا ہوگی؟ ان کی شان یہ ہے کہ قیامت کے دن سب کو جنت میں جانے کا حکم ہوگا، علماء کو کہا جائے گا کہ جنت کے دروازے پر ٹھہر جاؤ، وہ جو ہے تعجب کا مظاہرہ کریں گے، ان سے کہا جائے گا کہ تم جو ہے گروہ علماء، تمہاری جو ہے جن جن لوگوں نے دنیا کے اندر خدمت کی ہے، تمہارے ساتھ جن جن لوگوں نے نیکیاں کی ہیں، تم ان کو بھی اپنے ساتھ داخل جنت کرو۔ کسی نے وضو کے لیے پانی دے دیا، کسی نے وضو کرا دیا، کسی نے کوئی نیکی کر دی ہو، تو علماء سے کہا جائے گا کہ ان کی تم شفاعت کرو، سفارش کرو، اور ان کو بھی جو ہے تم داخل جنت کر دو۔ یہ ہے قرآن کی شان، یہ ہے قرآن کا مقام، یہ ہے قرآن کی فضیلت، کہ قرآن یہ جو ہے کتاب ہدایت ہے، سرچشمہ ہدایت ہے، منبع ہدایت ہے۔ اللہ نے اسی قرآن کے ذریعے، امام سیوطی فرماتے ہیں کہ 70,000 سے زائد علوم و فنون جو ہیں قرآن سے مستخرج کیے جا چکے ہیں۔ یہ ہے قرآن کی شان۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں مولا قرآن مجید فرقان حمید کے نور سے ہمارے قلوب کو پر نور فرما، قرآن کو اپنا مقتدا اور پیشوا بنانے کی ہمیں توفیق عطا فرما، قرآن کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین آمین بجاہ النبی الامین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جواد دے رہا